برطانیہ کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے آزاد تجارتی معاہدے میں بھارت کی 95% زرعی اور پروسیس شدہ غذائی اشیاء کو برطانیہ میں ڈیوٹی فری رسائی دی گئی ہے۔ تاہم سیب، دودھ، جئی اور خوردنی تیل جیسے حساس زرعی شعبوں کو اس معاہدے سے دانستہ طور پر الگ رکھا گیا ہے۔ سیب کو اس فہرست سے خارج کرنے کے اقدام کو وادی کشمیر کی معیشت اور باغبانی کے تحفظ کی جانب ایک دانشمندانہ اور دور اندیش فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن پلوامہ کے صدر جاوید احمد نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیب کی صنعت گزشتہ کئی برسوں سے مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی۔ اس فیصلے سے باغبانی شعبے کو نئی زندگی ملے گی، جس پر وادی کی ایک بڑی آبادی کا انحصار ہے۔ جو ایرانین ایپلز ہے، یو ایس اے سے ایپل یہاں آتا ہے اور باقی دیگر ملکوں سے، اٹلی آتا ہے، بہت سارے ملکوں سے یہاں ایپل آتا ہے، تو ان پہ بھی بالکل 100% ڈیوٹی لگنی چاہیے تاکہ ہمارے جموں کشمیر کا یا ہماچل کا ایپل اس سے افیکٹ نہ ہو، اور ہمارے جو مارجنل گروورز ہیں ان پہ برا اثر نہیں پڑنا چاہیے، ہماری انڈسٹری پہ اس سے برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے ان جو باقی یہ جو ممالک ہیں ان کے ایپل کے اوپر بھی بالکل 100% ڈیوٹی لگنی چاہیے۔ اسی طرح ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ کے جنرل سیکریٹری اور معروف باغبان فیاض احمد وانی کا کہنا ہے کہ سیب کو تجارتی معاہدے سے خارج رکھنا ایک مثبت اور بروقت فیصلہ ہے، کیونکہ یہ صنعت لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے اور اس سے تحفظ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کشمیری گروورز آہستہ آہستہ، اور آپ کو پتہ ہے پلوامہ نے انیشیٹو لیا ہے جو یہاں پہ ہائی ڈینسٹی ٹریز لگا دیے گئے، ایک اچھی کوالٹی اور ایک اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے ان باغان سے۔ تو اچھی پیداوار کے ساتھ جب ایک اچھا منافع ملے گا گروور کو، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پریز کرے گا اس گورنمنٹ کو جس گورنمنٹ نے یہ سودہ رکھی ہوگی۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی ایسی ٹائی اپس کو بڑھاوا دیا جائے جہاں پہ کشمیر فروٹ کو ڈیوٹی فری، اور جو باہر کے امپورٹ جو فروٹس لاتے ہیں، یہاں پہ سیب لاتے ہیں، ان پہ ڈیوٹی لگا دی جائے تاکہ کشمیر سیب باہر کی منڈی میں آسانی سے بک سکے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما مدثر حسین نے بھی حکومت کے اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے کہا، ایسے اقدامات سے وادی کی معیشت کو استحکام ملے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ مستقبل میں بھی باغبانی جیسے اہم شعبوں کے تحفظ کے لیے پالیسی سازی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ انڈیا اور یو کے بیچ میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا یا کمپریہنسو اکنامک ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا، اس کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اور میں پلوامہ کی عوام کی طرف سے اور شوپیان کی عوام کی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا کے اس ڈیسیجن کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایپل کو اور 95% ایگریکلچرل آئٹمز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل کو، اس کے ساتھ ساتھ پروسیسنگ آئٹمز کو، پروسیسنگ فوڈ آئٹمز کو زیرو ڈیوٹی سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک تو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اس ڈیسیجن کا ویلکم کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ گزارش ہے جو باقی ملکوں کے ساتھ ابھی ہمارا ٹریڈ ہے اس میں بھی ایکسکلوڈ کیا جائے زیرو ڈیوٹی سے، خاص کر ایپل کو ایکسکلوڈ کیا جائے، کیونکہ کشمیر کی 75 سے 80% تک کی جو آبادی ہے ان کی اکنامی جو ہے وہ ایگریرین بزنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وادی کے عوامی حلقوں، تاجر برادری اور باغبانوں نے اس فیصلے کو علاقے کی معیشت اور روزگار کے تحفظ کی سمت ایک سنجیدہ اور عملی قدم قرار دیتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ATV بھارت کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔